الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا صلى الله تعالى عليه وسلم امداد کن از بحر غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر پیر ماں رضی اللہ تعالی عنہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل آرا رحمہ رحمت اللہ تعالی علیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم تجھ سے در سے سگ
اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میرے گل پٹا تیرے نام والا، مینو کون کمینی نو جان دائے، تیرا نام لے کے لنگ پار جاسا، تیرے نانو جگ سے آن دائے، کروں مدحا اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نا نہیں۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات پروردگار عالم جل شانہ و امن والہ کی حمد و ثنا، اور اللہ وحدہ لا شریک کا شکر، اور پیارے آقا علیہ السلام آپ کی بارگاہ اقدس کے اندر درود و سلام کا ہدیہ عقیدت و محبت، ہر نعمت پر اتنا جتنی اللہ کی شان، جتنا اللہ کا مقام، جتنا اللہ کا حسن و جمال۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کی بارگاہ میں بندہ ناچیز کی عرض ہے، یا میرے مولا سب کا بھلا سب کی خیر، کل کا بھلا کل کی خیر، اول خیر آخر خیر، ظاہر خیر باطن خیر، یا اللہ ہر طرف خیر ہی خیر فرما۔ یا اللہ یہ جتنے میرے بھائی یہاں موجود ہیں ان سب کی خیر فرما، ان کے گھر والوں کی خیر فرما، ان کے بچوں کی خیر فرما، ان کے ماں باپ کی خیر فرما، اس گاؤں علاقے کی خیر فرما، اس شہر اور ملک کی خیر فرما۔ یا اللہ جہاں بھی تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے بستے ہیں سب کی خیر فرما۔ اور یا میرے مولا میں بندہ ناچیز عاجز حقیر تیرے دین کا خادم، تیرے گھر کا خادم، تیرے ان پیارے نیک بندوں کا خادم، بندہ ناچیز کو حق عرض کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو سن سنا کے عمل کی دولت سے مالا مال فرما۔ تو نہایت ہی واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسماعیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے قرآن پاک کی خدمت میں اپنے آپ کو وقف کر دیا، اور دن رات اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پاک کلام سے محبت کر کے لوگوں کے سینوں کو منور کر رہے ہیں، انہیں بھی بہت مبارکباد۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد راشد صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اور مولانا محمد ہاشم صاحب، اور بھائی محمد عاشق حسین صاحب، اور بھائی محمد حافظ محمد سرور صاحب، اور جتنے بھی میرے بھائی میرے دوست صوفی رحمت علی صاحب، اور میرے بزرگ میرے پرانے یار بھی، غمخوار بھی، اور صوفی اصغر صاحب، اور قاری مقبول صاحب، علامہ ارشد صاحب، اور آپ جتنے آئے ہیں آپ سب کو مبارک ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا سلام بھی ہو۔ آج آپ کو دو مبارکیں ہیں، ڈبل مبارکیں ہیں۔ پہلی مبارک ہے قرآن کی عظمت کی، کہ جن بچوں کے سینوں میں قرآن محفوظ ہوا ہے اس میں آپ کا بھی کردار ہے۔ یہ آپ کا آنا حفاظ اکرام کو حوصلہ دینا، یہی بہت بڑا کردار ہے۔
फिर आप अपना माल खर्च करते हैं, अपना वक़्त देते हैं, इसका बदला यहाँ आपको नहीं पता चलेगा। जब क़यामत का दिन होगा वो हुफ़ाज़ कराम सर पे ताज सजाए हुए आएंगे और कहीं आप कोने में नज़र आएंगे तो कहेंगे मौला ये भी वो था जो तेरे कुरान की खिदमत करता था। और एक जुमला मैं यहाँ अर्ज कर दूं, बल्कि पूरी हदीस अर्ज कर देता हूँ। माँ बाप की ज़ियारत करें। अल्लामा आशिक साहब उन हो ही जाओ अल्लामा, तुसी हो ही जाओ। माँ बाप की ज़ियारत करें, मोहब्बत की निगाह से एक मकबूल हज का सवाब। दूसरी हदीस में फरमाया जो बेटी या बेटा माँ बाप के पास आए, बैठे, उनके पाँव दबाए, खिदमत करें, माँ हो खुश हो जाए, बाप हो खुश हो जाए, फरमाया उससे 2 मकबूल हज और 2 उम्रे का सवाब। फरमाया जो 2 रकत नमाज इशराक नमाज चाशत पढ़े उसे भी 2 हज और 2 उम्रे का सवाब। जो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में 10 दिन का एतकाफ़ करे उससे भी 2 हज और 2 उम्रे का सवाब। ये तो आपने सुन लिया। अब जो बड़ी बात अर्ज करने लगा हूँ इसको आपने अपने दिलों में बिठाना है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो मेरे कुरान दीन के आलमे दीन की एक बार खिदमत करेगा उसे 70 हज्जों का सवाब मिलेगा। जी किबला मुफ्ती साहब, उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा हैं, ये सारे मेरे सर का ताज हैं, खाली ये नहीं आप भी मेरे सर का ताज हैं। क्योंकि जो आका अलैहिस्सलाम के ज़िक्र में आ जाता है वो आम नहीं रह जाता, क्योंकि आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते। तो एक तो मुबारक ये आपको मैंने अर्ज़ की, और दूसरी मुबारक ये है इस वक्त दुनिया के अंदर खारजियत सालाना $2 बिलियन उस हस्ती की तालीम को मिटाने पे लगा रहे हैं जिनका उर्स आज हम मना रहे हैं। आज जिनका उर्स है उस हस्ती का जिक्र करने लग जाएं तो टाइम ख़त्म हो जाएगा मगर उसका जिक्र ख़त्म नहीं होगा। और उसमें से $70 मिलियन सालाना $70 मिलियन सिर्फ मुकर्ररीन को दिए जाते हैं कि तुम इस शख्स का जिक्र मिटाते जाओ और उसे मुशरिक और बिदअती साबित करते जाओ। आशिक साहिब इतना काम कर रही है दुनिया, इतना लोग काम कर रहे हैं, इसलिए इस उर्स की भी आप सबको मुबारक है। अफगानिस्तान का इलाका है, कंदहार का शहर है, वहाँ पे एक पठानों का घराना है जो शहजादे हैं, और वहाँ से वो पठान चलते हैं और उनमें जो बड़े बुजुर्ग हैं, सरबराह हैं, वो हैं हजरत सईदुल्लाह खान जो के हैं पठान।
وہاں سے چل کے وہ لاہور تشریف لائے. شیش محل جو لاہور کا ہے یہ بھی ان کی وراثت تھی. لاہور سے پھر دہلی چلے گئے, دہلی سے پھر بریلی چلے گئے. بریلی کا ایک محلہ ہے جسے جسولی کہتے ہیں. اس محلے میں حضرت مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کے گھر میں 1856 میں اللہ ایک بیٹا عطا فرماتا ہے, اور اس بیٹے کا نام رکھا جاتا ہے محمد. اس کا نام رکھا جاتا ہے محمد. یہ طریقے پیدائش پہ رکھ دیا. ان کے دادا پیار سے انہوں نے نام رکھ دیا احمد رضا. دادا نے پیار سے نام رکھ دیا احمد رضا, تو یہ ہو گیا محمد احمد رضا. یہ تو ہے نام. شیخ المسلمین, شیخ محقق, مفسر قرآن, ترجمان قرآن, شیخ الاسلام, بلکہ جس سمت بھی گئے, جس طرف بھی ہم لے کے جائیں, جس طرف دیکھا امام احمد رضا ہی نظر آیا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. جس نے اسلام کے اوپر ایک جو گرد پڑی ہوئی تھی, جو لوگوں نے, یہ جو امریکہ آج خارجیت یہ مال $2 بلین سالانہ خرچ کر, یہ اس وقت سے خرچ کر رہے ہیں, اور یہ بڑھتے جا رہے ہیں. صرف سنی سو رہے ہیں, بس سنی سو رہے ہیں. پھر یار اور مولوی صاحب نے پیسے کی کرنے چھٹو ہے, مسیطے سے رہن دینے, انہوں نے کیڑی پیسے دی لوڑ ہے. دوستو یاد رکھو, اگر آپ اپنے علماء کو مضبوط کرو گے تو یہ دین کا پیغام آنے والی آپ کی نسلوں تک صحیح پہنچائیں گے. اگر یہ علماء گھر کی سبزی کے لیے پریشان ہوں, کوئی خوشی غمی آ جائے تو پریشان ہوں, تو یہ آپ کے بچوں کو دین کی تعلیم کب دیں گے؟ یہ تو اپنے دندوں میں لگے رہیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب امام مقرر کیے تو امام کی تنخواہ رکھی, جتنی وقت کے گورنر کی تنخواہ اتنی امام کی تنخواہ. اور آج بھی سعودیہ کے اندر علماء کا پروٹوکول دیکھیں تو اتنا وزیر اعظم کا پروٹوکول نہیں ہے. تو اس لیے اپنے علماء کو آپ نے مضبوط کر. تو وہ بچہ پیدا ہوا, نام رکھا محمد, دادا نے کہا احمد رضا. اب وہ بچہ بڑھنا شروع ہو گیا. اب عمر ہوئی تقریباً 3 سے 3.5 سال. بسم اللہ کی ابتدا ہو رہی ہے. 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک مکمل ہو گیا. 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مکمل ہو گیا. ایک دن استاد پڑھا رہے ہیں زبر, آپ پڑھ رہے ہیں زیر. قرآن پاک کھلا ہوا ہے, استاد پڑھا رہے ہیں, جو آیت پڑھ رہے ہیں استاد اس میں زبر پڑھ رہے ہیں, آپ اس میں زیر پڑھ رہے ہیں. پاس ہی آپ کے والد محترم مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ, آپ بیٹھے تھے, غور کیا یہ استاد کیا پڑھا رہا ہے اور بیٹا کیا پڑھ رہا ہے. قریب آئے, فرمایا بیٹا یہ کیا معاملہ ہے. قرآن پاک منگوایا, جو استاد صاحب کے سامنے رکھا تھا وہاں پہ زبر کی کاتب کی غلطی سے غلطی آ رہی تھی. 4 سال کا بچہ ہے, نام احمد رضا ہے. اب استاد نے ایک بار پڑھا, احمد رضا نے ایک بار پھر زیر پڑھا, استاد نے زبر پڑھایا, پھر زیر پڑھا. جب 2-3 بار ہوا تو ابا جان نے فرمایا قرآن کا نسخہ لایا جائے. جب جو استاد کے سامنے قرآن تھا اس پہ دیکھا تو زبر آ رہی ہے,
اب دوسرے نسخے میں دیکھا تو زیر آ رہی ہے، احمد رضا کو پکڑا، سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے فرمایا بیٹا احمد رضا تم زبر استاد پڑھا رہے تھے، تم زیر کیوں پڑھ رہے تھے؟ تمہیں چاہیے تھا استاد کی تابعداری کرتے، وفاداری کرتے، مگر تم بار بار زبر کو زیر پڑھ رہے تھے۔ عرض کی ابا جان میں وہی پڑھنا چاہتا تھا جو میرے استاد پڑھا رہے تھے، مگر میری زبان نہیں کھلتی تھی، میری زبان ہی نہیں کھلتی تھی، کوئی پکڑ کے میری زبان کو زیر پر موڑ دیتا تھا۔ آپ کے ابا جان سمجھ گئے کہ یہ بچہ کوئی عام نہیں ہے، یہ مادرزاد ولی پیدا ہوا ہے۔ اب مختصر عزیزان محترم، استاد محترم سبق پڑھاتے جاتے ہیں، ادھر سبق پورا پڑھایا نہیں جاتا، احمد رضا پہلے یاد کر لیتا ہے۔ استاد نے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا بیٹا مجھے سچی سچی بتاؤ، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، تم جن ہو، تم فرشتے ہو، تم کیا ہو؟ مجھے بتاؤ، میں کسی کو یہ راز کی بات نہیں بتاؤں گا۔ آپ نے عرض کی استاد جی الحمدللہ میں انسان ہوں اور آقا علیہ السلام کا پکا سچا غلام ہوں۔ مختصر یہ، اب عمر ہو گئی 6 سال، 6 سال عمر ہو گئی اس بچے کی۔ جب 6 سال عمر ہوئی تو بڑا مجمع لگا ہوا ہے اور میلاد شریف کا موضوع ہے۔ 6 سال کے بچے نے، عام مزدور وہاں بیٹھنے والے نہیں تھے، جن کے ابا جان زمانے کے مفتی اعظم تھے اور عالم دین تھے، ان کا مجمع بھی ویسا ہی ہوتا تھا۔ علماء کی موجودگی میں 6 سال کا احمد رضا ہے اور 2 گھنٹے آقا علیہ السلام کے میلاد پر بیان کیا، 6 سال کی عمر میں۔ مختصر یہ، آپ اپنے ابا جان سے پڑھتے جا رہے ہیں، قرآن پاک ناظرہ مکمل ہو گیا، پھر ابا جان سے درس نظامی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اب عمر ہو گئی 13 سال 10 مہینے اور کچھ دن۔ اب آپ نے غور کرنا ہے، کوئی بچہ 13 سال کا یہاں بیٹھا ہے؟ اگر کوئی بچہ 13 سال کا ہے ذرا کھڑا ہو کے سب کو اپنا چہرہ دکھا دے۔ یہ بچہ ہے 13 سال کا، دیکھ لیجئے ذرا غور سے، پھر آگے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور اللہ آپ کو عالم دین بنائے، دین کا مجاہد بنائے۔ 13 سال 10 مہینے کچھ دن کی عمر احمد رضا، جس کا نام محمد رکھا، پھر محمد سے محمد احمد رضا ہوا۔ 13 سال 10 مہینے کی جب عمر میں پہنچا، 21 علوم میں فراغت حاصل کر کے مفتی کی سیٹ پہ بیٹھا۔ 13 سال 10 مہینے پونے 14 سال کا بچہ مفتی بن کے فتویٰ دے رہا ہے، وہ سیٹ پہ بیٹھا ہے۔ ایک شخص آیا، آ کے آپ کے ابا جان سے عرض کرتا ہے مجھے فتویٰ چاہیے۔ فرمایا جاؤ اندر مفتی صاحب بیٹھے ہیں۔ اب وہ بندہ جو اندر گیا، دیکھا تو کتابوں کا ڈھیر زیادہ ہے، بچہ چھوٹا ہے، واپس آ گیا، آ کے کرنے لگا سرکار ہم نے اندر دیکھا کوئی مفتی نہیں تھا، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں ہے کوئی مفتی ہوگا تو بوڑھا ہوگا، سفید داڑھی ہوگی، لاٹھی ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہوگا تو وہ مفتی ہوگا، کیونکہ مولانا مفتی محمد راشد عمر تھوڑی ہے، مفتی کہنے میں بھی شرم محسوس کریں گے اور مفتی سمجھنے بھی ڈر لگے گا، پتہ نہیں یہ کیسے مفتی ہو گئے۔ لیکن یاد رکھو یہ میرے اللہ کا دین ہے، میرے آقا کا قرآن ہے، وہ جسے چاہے دے دے، یہ سارا انعام ہے۔ اب
14 साल का बच्चा, पौने 14 साल का बच्चा मुफ्ती की सीट पे बैठा। अब आके अर्ज की, बाबा जी हुजूर सरकार वो बच्चा बैठा, फरमाया यही तो वो मुफ्ती है। अब इस मुफ्ती का कमाल देखिएगा, वक्त बहुत थोड़ा है, बस तवज्जो चाहूंगा और मुख्तसर शायर करूंगा। एक 14 साल का मुफ्ती है और दाएं बाएं एक तरफ से मिर्ज़इयों के कांटे, एक तरफ से खारजियों के कांटे, एक तरफ से नासबियों के कांटे, एक तरफ से राफजियों के कांटे, हर तरफ कांटे ही कांटे हैं। उन कांटों के दरमियान में एक गुलाब का फूल अहमद रजा है। अब इधर भी कांटे, इधर भी कांटे, दाएं भी कांटे, बाएं भी कांटे, आगे भी कांटे, पीछे भी कांटे, जिस तरफ देखो कांटे, हिंदुओं के कांटे, हिंदू भी कांटे, मिर्ज़ाई सिख भी कांटे, एक अहमद रजा है। किसी ने बड़ी प्यारी बात कह दी, कहने वाला कह गया, तारों की बहारों में भी तुम अफसरदा से रहते हो कमर, फूलों को तो देखो कांटों से हंस हंस के गुजारा करते हैं, कि फूलों को तो देखो। अब गुलाब का फूल कहाँ खिलता है, उसके आगे पीछे कांटे ही कांटे हैं, फिर भी मुस्कुरा रहा है, फिर भी खिल रहा है। मुख्तसर अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम शाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह सबको जवाब दे रहे हैं, सबको जवाब दे रहे हैं। और कोई अरबी में सवाल आता है, अरबी में जवाब, फारसी में सवाल आया, फारसी में जवाब, और किसी ज़बान उर्दू में आया तो उर्दू में जवाब। जैसा सवाल वैसा जवाब, जे जामू वैसी चपेट। आप अगर इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह को देखें, अब गौर करते जाइएगा, एक वक्त में हाफ़िज़ कुरान भी हैं, आलिम दीन भी हैं, कारी कुरान भी हैं, मुफ्ती ज़मान भी हैं, मुफस्सिर कुरान भी हैं, तर्जमान कुरान भी हैं, मुजद्दिद दीनो मिल्लत भी हैं, इमाम अहले सुन्नत भी हैं। उसी वक्त में आप शायर भी हैं, आप सनाखा भी हैं, उसी वक्त में आप सियासतदान भी हैं, उसी वक्त में आप साइंसदान भी हैं, उसी वक्त में आप वकील भी हैं। मैंने गाजी जस्टिस गाजी नजीर अहमद नजीर हुसैन 92 पे प्रोग्राम करने वाला, उसकी जबान से मैंने सुना, कहने लगा कि लाहौर में एक मस्जिद का केस अदालत में आ गया। कहने लगे कि उस केस में मैं भी बहस करता रहा, मैंने बड़ी रिसर्च की। जब आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ा, जब कहते हैं मैंने उनका मुतालिया किया, इतने दलाइल मस्जिद के हवाले से दिए, कहने लगे मैं सर पकड़ के बैठ गया। ओए अमरीकियों, ओए जजों और वकीलों, अगर तुम मेरे अहमद रजा की एक बुक पढ़ लो तो सारे मेरे अहमद रजा के कदमों में बैठे नजर आओगे। मुख्तसर अज़ीज़ान मोहतरम, अब यही मुफ्ती आज़म लोग खत लिखते हैं, बड़े बड़े अलकाबात, बड़े बड़े अलकाबात लिखते हैं। किसी ने ये भी लिख दिया, हाफिज मुफ्ती मौलवी मोहम्मद अहमद रजा। अब जब आपने पढ़ा, फरमाया कि मैं तो हाफिज नहीं हूं, अगर ये कहेगा इसका कहीं झूठ न बन जाए। अब गौर कीजिएगा, उलमाए कराम तशरीफ फरमा है, किबला हाफिज साहब तशरीफ फरमा है। आज कुरान हिफ्ज करने वाले बच्चों की दस्तारे फजीलत है,
ان بچوں سے پوچھئے صبح 4 بجے اٹھتے ہیں، لوگ میٹھی نیند سوتے ہیں، یہ قرآن سامنے رکھ کے روتے ہیں، پھر 7-8 بجے ناشتہ، پھر اس کے بعد 12-1 بجے تک پھر قرآن کا درس، اس کے بعد نماز کھانا کھایا، پھر نماز پڑھی، پھر عصر تک، عصر سے مغرب تک چھٹی، اس سے لے کے پھر مغرب سے عشاء تک پھر پڑھائی، رات 10 بجے تک پھر پڑھائی، پھر جا کے 3 سال لگائے بچہ پھر قرآن کی منزلوں کو پاتا ہے۔ اگر کوئی زیادہ ذہین ہو 2 سال لگاتا، اس سے زیادہ ذہین 3 سال لگاتا، اس سے زیادہ ذہین 6 مہینے لگاتا، اس سے زیادہ ذہین 2 مہینے لگاتا۔ اب غور کرتے جائیے گا، لکھ دیا حافظ مفتی محمد احمد رضا۔ اب ادھر سے رمضان کا جو مہینہ آیا، امام احمد رضا نے کوئی سارا دن قرآن کو نہیں ہاتھ میں اٹھایا، نہیں اس کا تکرار فرمایا، بلکہ شام تک اپنے معمولات جاری رکھتے، درس و تدریس کے سارے معاملات چلتے رہتے۔ اب افطاری کرنے کے بعد نماز مغرب پڑھی، جب نماز مغرب پڑھ چکے اس کے بعد پھر وضو بھی کرنا، کھانا بھی کھانا، یہ سارے معاملات۔ اب علماء بیٹھے ہیں، سردی اور گرمی میں مغرب کے بعد عشاء تک 1.25 سے 1.5 گھنٹے کا ٹائم ہے، اس میں کھانا بھی کھانا ہے، وضو بھی فرمانا ہے، واش روم بھی جانا ہے، چلو 1 گھنٹہ بچ گیا۔ دنیا کے بچے 3 مہینے لگائے، 3 سال لگائے یا 2 سال لگائے، پھر قرآن کو سینے میں اتارتے ہیں، جس کا نام احمد رضا ہے۔ ایک پہلا روزہ آیا، مغرب سے عشاء تک پڑھا، پڑھنے کے بعد پھر نماز عشاء پڑھائی، پھر تراویح میں کھڑے ہو گیا، پورا سپارہ زوانی پڑھ دیا۔ پھر دوسرا روزہ آیا، پھر مغرب کے بعد پڑھنا شروع کیا، عشاء کی نماز کے بعد تراویح میں دوسرا سپارہ، تیسرے دن تیسرا، چوتھے دن چوتھا، 5ویں دن 5واں، 10ویں دن 10واں، 20ویں دن 20واں۔ ادھر 30 روزے مکمل ہوئے، ادھر قرآن حفظ مکمل ہو گیا۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔ اب یہ پورا مہینہ نہیں ہے، سمجھدار ہیں آپ، روز کا 1 گھنٹہ ہے، روز کا 1 گھنٹہ ہے، یہ 30 گھنٹے بنتے ہیں۔ ایک دن رات کے 24 گھنٹے ہیں، اب 30 گھنٹوں کے کتنے سال بنیں گے؟ احمد رضا کون ہے؟ 30 گھنٹے 32 لگا لو، 35 لگا لو، 35 گھنٹوں میں پورے 30 پارے کا نور اپنے دل میں کر لیا بھرپور، کیونکہ دل میں تھا جلوے حضور، اور ادھر ہے لاہور اور ادھر ہے قصور، ادھر سے بولتے ہیں داتا علی اجمیری، ادھر سے بابا بلے شاہ ضرور۔ اب مختصر میں کر دیتا ہوں، 30 گھنٹوں میں قرآن پاک حفظ، 14 سال کی عمر میں 21 علوم کی مہارت حاصل کر لی، اپنے ابا سے پڑھی، اس کے بعد 1000 سے زیادہ کتابوں کے مصنف، 1000 سے زیادہ کتابیں آپ نے لکھی، اور 55 علوم پر کتابیں علیحدہ لکھی، 55 علوم، 55 علم، 55 علم،
جس میں مختلف علم ہمیں تو نام بھی نہیں آتے، وہ کیا کیا علم تھے ہمیں تو نام بھی ان کے نہیں پڑھنے آتے، جن علموں پر اعلیٰ حضرت نے 55 کتابیں 55 علم پہ علیحدہ لکھی، ساری کتابیں ایک طرف اور فتاوی رضویہ ایک طرف۔ اب غور کیجئے، بادشاہ اورنگزیب عالمگیر اس نے 500 علماء کو بلایا، ان کے کھانے کا انتظام، سونے کا انتظام، پینے کا انتظام، رہنے کا انتظام، ان کے خرچے کا انتظام، تنخواہ، سب کچھ انتظام کیا۔ 500 علماء نے مل کر ایک فتاوی عالمگیری مکمل کیا۔ کتنے علماء؟ 500 علماء نے مل کے بادشاہ اورنگزیب کی سرپرستی میں مل کر، اور 6 جلدوں میں ہے فتاوی عالمگیری، 500 علماء کی محنت اور 6 جلدیں مکمل فتاوی عالمگیری کی تیار ہوئی۔ جب یہ 6 جلدیں تیار ہو گئی، اب توجہ میری طرف رکھیں، میری بتی ابھی موجود ہے، 6 جلدوں میں فتاوی عالمگیری، 500 علماء اکرام محنت کرتے ہیں، ایک فتاوی عالمگیری مکمل ہوتا ہے، اور پھر ادھر کون ہے؟ صدقے تیرے احمد رضا میرے، ایک شخص ہے، نہ کوئی لائبریری ہے، نہ کوئی کتابوں، نہ میڈیا کا دور ہے، نہ نیٹ کا دور ہے، ایک ہستی ہے، احمد رضا ہے، اس نے فتاوی رضویہ لکھا۔ ادھر 500 علماء نے 6 جلدوں پر فتاوی عالمگیری لکھا، ادھر ایک احمد رضا نے 32 جلدوں میں فتاوی رضویہ لکھ دیا، اور بلکہ 33 جلدوں میں، اور وہ جو 33 جلدوں میں فتاوی رضویہ ہے، کسی نوجوان کو کہیں یہ اٹھا کے دکھا، لگ پتا جائے گا۔ ارے جو احمد رضا کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، احمد رضا اس کی سمجھ میں کہاں آئے گا علی المرتضی، اور جس کی سمجھ میں نہیں آتا علی المرتضی، اس کی سمجھ میں کہاں آئے گا محمد مصطفیٰ۔ یا غوث اعظم، اللہ اکبر۔ 55 علوم پر کتابیں لکھی، 1000 سے زیادہ کتابوں کے مصنف، اور سب کو عرب سے سوال آ رہے ہیں، فتوے دے رہے ہیں، انڈیا سے سوال فتوے، پاکستان سے سوال فتوے، امریکہ سے سوال آ رہے ہیں، جواب دیے جا رہے ہیں، افریقہ سے سوال آ رہے ہیں، جواب دیے جا رہے ہیں، بلکہ گلشن مصطفیٰ کا یہ پھول یوں مہک رہا ہے کہ اس کی خوشبو دنیا میں پھیل رہی ہے۔ اب آ جائیے، بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے مفتی آئے، بڑے بڑے مفسر آئے، لوگوں نے ترجمے لکھنے شروع کیے، قرآن کے ترجمے لکھے۔ اب ترجمہ کرنے کے لیے، اب ترجمہ کس کا کرنا تھا؟ قرآن کا۔ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ قبلہ مفتی صاحب، قرآن اللہ کا کلام ہے،
اب ترجمہ کرنے والے نے خدا کی ترجمانی کرنی تھی. جملہ شاید سمجھ نہیں آیا. ترجمہ کرنے والے نے کلام رب کا ہے، آیا ادھر سے ہے، سمایا سینہ مصطفیٰ پہ ہے. اب اس کی ترجمانی کرنے والا جو ترجمانی کرے گا وہ رب کا ترجمان بنے گا. اور رب کا ترجمان بننے کے لیے، نبی علیہ السلام کا ترجمان بننے کے لیے سب سے پہلے سینے کو مدینہ بنانا پڑے گا. اب لوگوں کے سینے مدینے نہیں تھے، مختصر یہ ترجمہ لکھنے لگے. سب سے پہلے بسم اللہ کا ترجمہ لکھا. اب لکھنے والے لکھ رہے ہیں شروع اللہ کے نام سے، شروع اللہ کے نام سے. کسی نے لکھا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. سب ترجمہ کرنے والوں نے آپ اپنی اپنی مسجدوں میں جائیے، قرآن اٹھائیے ترجمے والا. اگر آپ کے گھر میں ہے تو جا کے قرآن اٹھائیے ترجمے والا، اس کو پڑھیے. ترجمہ کرنے والے وہ بھی تھے، وہ بھی تھے اور وہ بھی تھے. سب نے ترجمے کیے، سب نے لکھا شروع اللہ کے نام سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اب سب نے ترجمے کیے کیونکہ یہ سینہ سب کے لیے نہیں کھلتا ہے کہ یہ علم کے جو سمندر ہیں یہ سب کو نصیب نہیں ہوتے. یہ علم لدنی ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا. یہ محبت کا قطرہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا. لوگوں نے ترجمے کیے. اب اس کے بعد پھر علم و فن کا شہنشاہ، نبی کے در کا سچا گدا، جس کا نام ہے امام احمد رضا، جس نے ترجمہ کیا ہے کنز الایمان، اس کا نام ہے احمد رضا خان. اب جب اس خان نے قلم اٹھایا اور پھر لکھنے پہ آیا، کاغذ پہ جب قلم ٹکایا، اسے حکم فرمایا. لوگوں نے لکھا ہے شروع اللہ کے نام سے، لیکن احمد رضا کے قلم دنیا کو بتا دے شروع اللہ کے نام سے نہیں ہوتا. یہ تو شروع سے شروع ہو رہا ہے. دنیا کو بتاؤ اللہ کے نام سے شروع. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے نہیں بلکہ اللہ کے نام سے شروع. اب بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اللہ کرے تو انہوں نہ ہی سمجھ آئے، کہ جو تو انہوں سمجھ آگئی تو تھی مفتی صاحب نے نصارے نو تنگ کر رہا ہے. نعرہ تکبیر. اللہ ذرا سستی دور کر کے نعرہ لگائے. ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کا ماشاءاللہ کمال بیان فرما دیا آپ نے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. جانتے ہیں اعلیٰ حضرت کون ہے؟ وہی تو ہمارے بڑے بزرگ ہیں جن کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کہتے ہیں. ماشاءاللہ کمال، ماشاءاللہ اللہ مزید اور ترقی عطا فرمائے. اب تھوڑا سا اور آگے چلیے. لوگوں نے ترجمے کیے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اب لوگوں نے ترجمے کیے، مکر کیا، ان کافروں نے مکر کیا. اللہ نے، اللہ کا دعو سب سے بہتر ہے. اب مکر کس کو کہتے ہیں؟ دھوکے کو، دھوکہ کرنا، مکر کرنا. اب ان کیا کہوں، ان کے نصیب میں یہ اس کو محبت کا قطرہ نہیں تھا. حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اگر شیطان کو
عشق کا ایک قطرہ مل جاتا وہ کبھی مردود نہ ہوتا۔ عشق کا قطرہ جسے نہیں ملتا وہ مردود ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کو بھی مکر کرنے والا بنا دیا، کافروں نے مکر کیا، پھر اللہ نے مکر کیا۔ اللہ کا مکر سب سے بہتر، اللہ کا داؤ سب سے بہتر۔ امام احمد رضا پھر میدان میں آئے، فرمایا بدبختو یہ کیا ظلم کر رہے ہو، اپنی بلے بلے بابا کے لیے کیا قہر کما رہے ہو۔ امام احمد رضا آپ نے جب قلم اٹھایا، آپ نے ترجمہ کیا وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ترجمہ کیا، فرمایا مکر کیا کافروں نے۔ اب دیکھیے گا اللہ کا مقام کس طریقے سے ادب کو سامنے رکھا۔ فرمایا مکر کیا کافروں نے اور ان کے لیے اللہ نے ہلاکت کی خفیہ تدبیر فرمائی۔ ان کی ہلاکت کی اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی اور اس کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔ اب اور آگے چلیے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ یہاں ایک بات یاد آ گئی، ایک شخص ایسا تھا جو مدینے کے علاقے میں تھا، نماز پڑھتا تھا اور نماز میں ایک سورت پڑھتا تھا، غالباً عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ۔ اب لوگوں نے آ کے شکایت کی، اے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق، یہ جو ہمارا امام ہے ہر نماز میں یہی سورت پڑھتا ہے۔ آپ نے اسے بلا لیا، بلا کے فرمایا یہ سورت کیوں پڑھتے ہو؟ تو کہنے لگا اللہ نے اس سورت میں میرے نبی علیہ السلام کو تھوڑا سا ڈانٹا ہے اس لیے پڑھتا ہوں۔ اب آگے کون تھا؟ وہ صحابہ کا پیر، سنیوں کا پیر، اللہ کی شمشیر، اللہ کی تلوار، فاروق اعظم تھے۔ آپ نے تلوار منگائی، اس کی گردن پہ جو ٹکائی، گردن اڑائی، فرمایا بدبخت تو میرے نبی کی توہین کر کے نماز پڑھتا ہے، تیری نماز تیرے منہ پہ ماری گئی۔ فرمایا ایسا بدبخت امام تو کیا وہ جینے کا بھی حقدار نہیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ لوگوں نے ترجمے کیے، اب ترجمہ کیا کیا؟ آپ راہ سے بھٹکے ہوئے تھے، اللہ نے آپ کو راہ سجائی۔ کسی نے ترجمہ کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ بے خبر تھے، اللہ نے پھر آپ کو دین کی راہ دکھائی، آپ کو دین کی راہ دکھائی۔ پھر میدان میں آئے امام احمد رضا۔ اب میں نے یہاں بات کو میں نے روک دیا ہے۔ اب یہ جو ترجمہ لکھا یہ کیسے لکھا گیا؟ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے خلیفہ بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، عرض کرنے لگے سرکار ترجمے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا ٹائم نہیں ہوتا، کیا کریں؟ عرض کی سرکار ہر طرف سے تیر برس رہے ہیں، قرآن میں اللہ کی بھی توہین ہو رہی ہے، آقا علیہ السلام کی بھی توہین ہو رہی ہے، لہذا ترجمہ ضروری ہے۔ اب دیکھیے جیسے قرآن حفظ کیا اسی طرح ترجمے کا بھی انتظام کیا۔ آپ نے فرمایا امجد علی جب دوپہر کو ہم قیلولہ کیا کریں گے آپ آ جانا، تم بولتے جانا ہم لکھواتے جائیں گے۔
कोई लाइब्रेरी नहीं रखी, कोई किताबों का ढेर नहीं रखा, बैठे हुए हैं, आराम करने का टाइम है और लिखवाते जा रहे हैं। मौलाना अमजद अली आज़मी लिखते जा रहे हैं। अब आप बयान करते हैं, कुछ रात को थोड़ा सा वक़्त मिलता, कुछ दिन को थोड़ा सा वक़्त, इसी तरह तर्जुमा कुरान मुकम्मल हो गया। आप फरमाते हैं यहाँ मैं लिखता, फिर जाके अपनी लाइब्रेरी में हजरत राजी की किताब उठाता, तफसीर उठाता, उसमें देखता तो जिस लफ्ज़ पर मेरे अहमद रजा ने एक जुमले में बात को मुकम्मल किया, राजी ने कई सफ़े लिखे। मुख्तसर अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने बात कहाँ रोकी थी? हाँ हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ मदीने शरीफ ले जाए। जदों उत्थे जाओ तुहाडे कागजात गुम हो जान, कागजात गुम हो जान और आका अलैहिस्सलाम उन्हां शुरतियां दे दिलां 'च गल पैदा कर देन, इन्हां नू मेरे बूहे ते ही रहन दिओ। ववजदक ضالًا फहदा, सब ने तर्जमा किया, आप भटके हुए थे, अल्लाह ने राह दिखाई, आप बेखबर थे, अल्लाह ने आपको राह सुझाई। इमाम अहमद रजा खां आपने जब कलम उठाया, आपने फरमाया कि ववजदक ضالًا फहदा, फरमाया अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता फरमाया तो तुम्हें राह दी, आजा सोने आजा। फरमाया अपनी मोहब्बत में जब हमने तुम्हें गुम पाया, अपनी मोहब्बत में तुम्हें गुम पाया, अपनी तरफ फिर हमने राह दी। अब आगे थोड़ा सा चलिए, हजरत इमाम कुशैरी, हजरत इमाम कुशैरी रिसाला कुशैरिया जिन्होंने लिखा, आपने भी यहाँ तर्जमा किया ववजदक ضالًا फहदा। आपने बात बड़ी आगे की कर दी। आप फरमाने लगे कि अल्लाह फरमाता है हमने तुम्हें बेखबर पाया और फिर राह दी, वही तर्जमा किया। लेकिन कहने लगे किस बात से बेखबर पाया? उलमा के लिए अर्ज करूंगा, किस बात से बेखबर पाया? फरमाया सोनिया महबूबा, इस गल तो बेखबर पाया तेनू पता ही नहीं असी तेरे नाल किन्ना प्यार करने। इमाम कुशैरी फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है सोनिया तेनू पता ही नहीं असी तेरे नाल किन्ना प्यार करने। फिर मेराज की रात बुलाया, अपने सामने बिठाया, फिर फरमाया ववजदक ضالًا फहदा, महबूब हम तुमसे इतना प्यार करते हैं। अब जब तर्जमे की तरफ आए तो जिस समत भी आ गए सिक्के बिठा दिए। अब थोड़ा सा आगे चलिए, आप मक्के में गए हज के लिए, जब गए, जब मक्के में पहुंचे, शरीफ मक्का गवर्नर मक्का को लोगों ने खत लिख के पैगाम चिट्ठियां दे दी। कहने लगे कि हिंदुस्तान से एक बिदअती आया है, एक मुशरिक आया है। अब उसने कहा कि फिर ऐसा करो, सवाल तैयार करो। सवालनामा तैयार हो गया। जब सवालनामा तैयार हुआ दे दिया गया। इमाम अहमद इल्म गैब पे सवालनामा तैयार हो गया। अब मक्के के अंदर जब सवालनामा दे दिया, आपने पूछा बताओ जवाब अरबी में दूं, फारसी में दूं, उर्दू में दूं? अरब के लोग हैं,
عرب کے لوگوں سے جن کی زبان مادری عربی ہے، آپ ان سے فرما رہے ہیں بولو کس زبان میں تمہیں جواب لکھ کے دوں؟ وہ کہنے لگے اگر عربی میں ہو جائے تو بہتر ہے، اب آپ نے کتاب لکھنا چاہیے، لیکن علماء آتے ہیں، ملاقات ہوتی، ٹائم نہیں مل رہا۔ اب دیکھیے خانے کعبے میں بیٹھ کے بخار کی حالت میں ایمان